دینے کے لیے میں سلمان صاحب کی اور تمام صحافی حضرات کی بہت شکر گزار ہوں۔ آج کا اتنا غمناک اور اتنا رلا دینے والا واقعہ تھا کہ صبح سے لے کر ابھی تک مینٹلی میں اتنی ڈسٹرب تھی کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طریقے سے میں اپنا میسج کمپائل کر کے ایک پازیٹیو طریقے سے میسج کنوے کرنے کی کوشش کروں۔ جسٹ 2024 جنوری سے لے کر اب تک اگر ہم دیکھتے ہیں ہر مہینے میں لاشیں، مطلب ایک دو لوگ نہیں مر رہے، لاشوں کے انبار لگ رہے ہیں اور بار بار لگ رہے ہیں۔ کبھی آپ کو 26 اگست والا واقعہ یاد ہوگا، بس سے اتار کر ایک پورے کراؤڈ کو مار دیا جاتا ہے، اس میں کچھ لوگوں کو زندہ جلا دیا جاتا ہے۔ کبھی ایک چھوٹے سے مائنڈ سیٹ میں 20 جوان لڑکوں کو برے طریقے سے قتل کر دیا جاتا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے مصدوم میں چھوٹے چھوٹے بچے، اسکول گوئنگ بچے، انوسینٹ سے، جن کو ابھی تک کچھ نہیں پتا، ان کی سیکیورٹی اور سیفٹی کے لیے ہم کچھ نہیں کر پا رہے۔ ابھی تک ان کی فیملیز کا غم جو ہے وہ ختم نہیں ہوا ہوگا کہ آج صبح سویرے اٹھتے ہی ایک اور بلاسٹ کی خبر، اور اس کے بیچ میں ہمارے کتنے سارے پولیس موبائلز کے اوپر یہ پولیو کیمپین کے نام سے جو ہے ہر دوسرے دن دھماکے ہو رہے ہیں، بلاسٹ ہو رہے ہیں۔ اتنی ساری لاشیں، اتنی ساری زندگیاں ہم گنوا چکے ہیں کہ ٹرسٹ میں ہم مینٹلی جو ہے ٹارچرڈ ہو رہے ہیں۔ ذہنی طور پہ ہم ایک عجیب قسم کے تذبذب کا، ایک عجیب قسم کے ٹارچر کا شکار ہو رہے ہیں۔ گھروں سے باہر نکلتے ہوئے ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے آپ نے ہمیں موت کے منہ میں رکھ دیا ہوا ہے۔ ہمارے جو بہت سینئر، بہت اعلیٰ کوالیفائڈ، اعلیٰ تعلیم یافتہ، بڑے بڑے آفیسرز، بڑی بڑی ڈیزگنیشنز پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، میں ان سے کسی قسم کا کوئی پرسنل گرج نہیں رکھتی، لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے جب وہ میڈیا پہ اوپن آ کے کہتے ہیں کہ کوئٹہ کا مسئلہ صرف کچرا ہے۔ ڈو یو ریئلی تھنک سو کہ کوئٹہ کا مسئلہ کچرا ہے؟ سر میں آپ کو بتا دیتی ہوں، روڈز نہیں چاہیے، کچرا مت اٹھائیے، پلازا اور پارکنگ مت بنائیں، صرف ہمارے لوگوں کو سیفٹی دے دیں۔ ہیومن رائٹس میں سب سے پہلا رائٹ زندگی کا تحفظ ہے، ہم اس پہلے رائٹ سے بھی محروم ہیں۔ ہم سوال کیسے نہیں کریں گے کہ یار اتنی ساری سیکیورٹی، اتنے سارے چیک پوسٹ، اتنی ساری پولیس، اتنا سارا ملٹری، اتنی ساری ایجنسیز، ویئر آر دے؟ واقعہ ہونے کے بعد آنا، اس جگہ کو چیک کرنا اور پبلک سے کہنا کہ پلیز گھروں کے اندر رہیں، ابھی تک حالات سیف نہیں ہیں، آپ لمٹ تو بتا دیں ہم کتنا عرصہ گھر میں رہیں؟ ہم پورا سال بھی اپنے گھر سے باہر نہیں نکلیں گے، بچوں کو گھر کے اندر رکھیں گے، اگر آپ یہ گارنٹی دیتے ہیں کہ 1 سال بعد ایوری تھنگ ول بی اوکے، ہم ہر طرح سے آپ کے ساتھ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن پلیز اگر ہم آپ سے اٹھ کے اپنی زندگی کا، اپنے بیسک رائٹ کا کوسچن کرتے ہیں، آپ منہ بنا کے کہتے ہیں کہ ہم پبلک کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، وائلیشنز پھیلا رہے ہیں، کیا اپنی زندگی، اپنے پیاروں کی اموات کے بارے میں سوال کرنے کا حق بھی ہمیں نہیں ہے؟ اگر ہم اس حد تک اپنے حق سے، اپنی سیفٹی سے، اپنے پرسنل رائٹ سے محروم ہیں، تو پھر سوری ٹو سے آپ کا ضمیر کیسے مانتا ہے کہ جس مہینے میں لاشوں کے ڈھیر لگ جاتے ہیں، آپ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنا، آپ منہ اٹھا کے جاتے ہیں اور سیلریز اٹھا لیتے ہیں؟ کیا یہ حلال کی روزی ہے جو آپ کما رہے ہیں اور اپنے بچوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں؟ آپ خود تو ماشاءاللہ سے اتنے ویل پروٹیکٹڈ ہیں کہ آپ کے پاس اندر آتے ہوئے ہمیں 10 سکرینز میں سے گزرنا پڑتا ہے، اور آپ کی غریب اور لاچار پبلک جو سفر کرنے کے لیے یا ہاسپٹلز میں یا سکولز میں یا ٹریول کرنے کے لیے ادھر سے ادھر موو کرتی ہے، وہ ٹوٹلی آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ ہم پوری طرح آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، چاہے ہم ایئرپورٹ جا رہے ہو، ریلوے اسٹیشن جا رہے ہو، بس اسٹیشن جا رہے ہو، ہم نے اپنی پوری طرح سے زندگی اور موت اور سیکیورٹی کی ذمہ داری آپ کے ہاتھوں میں دی ہوئی ہے۔ ان ریٹرن آپ ہمیں کیا دے رہے ہیں؟ ہمارے بچے اسکول جاتے ہوئے محفوظ نہیں ہیں، بس اسٹیشنز پہ نہیں ہے، ریلوے اسٹیشن پہ محفوظ نہیں ہے، ٹریول کرتے ہوئے محفوظ نہیں ہے۔ خدا کے لیے ہمیں سیفٹی اور سیکیورٹی پرووائڈ کریں، اور یہ چیز مان لیں، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے کہ آپ ہمیں سیکیورٹی دینے کے قابل نہیں ہیں، آپ فیلڈ ہیں۔ آپ اپنی پالیسیز ریویو کریں، آپ سے بار بار غلطی کیوں ہو رہی ہے، لوپ ہولز کہاں پہ ہے، آپ کہاں لیک کر رہے ہیں؟ آپ پلیز آئیں، ہمیں انوالو کریں، مل کے بیٹھیں، ان ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کریں جہاں پہ کوئی کمی ہے۔ کیوں آپ کے پولیس بھی ٹارگیٹ ہو رہے ہیں، آپ کے آفیسرز بھی ٹارگیٹ ہو رہے ہیں، آپ کے بچے بھی ٹارگیٹ ہو رہے ہیں؟ اس کا مطلب ابھی تک جو آپ کی پالیسیز ہیں، جو سیکیورٹی میجرز ہیں، وہ فیلڈ ہیں، وہ ہمیں کسی قسم کا تحفظ دینے کے قابل نہیں ہیں۔
तो प्लीज आप अपने रूल्स को, अपने एसओपीज को, अपने पॉलिसीज को रिव्यू करें, एक नया स्ट्रक्चर बनाएं, आवाम को अपने साथ मिलाएं, अपने सेफ्टी मेजर्स को रिव्यू करें, अपने पब्लिक प्लेसेस पे जहां पे आपका एक बल्क में पब्लिक होता है, उसकी जिंदगी रिस्क पे होती है, आप हमें बताते हैं बंदा आया सामान के साथ, बीच में बैठा और एक्सप्लोड हो गया। भाई ये तो हमने भी वीडियो में देख लिया, आप कहाँ थे, आप क्या कर रहे थे? इस तरह हम इतने रिस्क पे हैं कि कहीं पे भी हम क्राउड में बैठे होते हैं, ट्रस्ट में हम सबके माइंड में ये होता है कि अभी खुदा न खास्ता यहाँ कुछ ना कुछ हो जाएगा। रोज हम घरों से बाहर निकलते हैं इस खौफ के साथ कि पता नहीं वापस घर सही सलामत पहुंचेंगे या नहीं। बच्चों को बाहर जाने से बार बार मना करते हैं, बेटा हालात सही नहीं है, हालात सही नहीं। हमारे छोटे बच्चों की वोकैबुलरी में बम धमाका, ब्लास्ट, जख्मी, कितने मर गए, कितने बच गए, ये हमारे बच्चों की तालीम और तरबियत और परवरिश में ये चीजें शामिल होगी। इनके साथ हम कब तक सरवाइव करेंगे? आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, चाहे वो हमारे वजीर आला हैं, चाहे वो हमारे एजेंसीज हैं, चाहे वो हमारे डीसी हैं, चाहे वो हमारे कमिश्नर हैं, बजाय ये कहने कि हम लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हम लोगों को जो है वो आप लोगों के अगेंस्ट कर रहे हैं, प्लीज हमारे साथ मिल बैठ के डिस्कस करें। आपकी जो भी सिक्योरिटी पॉलिसीज और सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो इवन आपको भी सेफ्टी देने के लिए 100% फेल्ड है। सिर्फ 2024 जनवरी से आज तक की डेट में उठा के देखें कहां पे आपने हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की। हर जगह कत्लो गारत, हर जगह लाशें, हर जगह जनाजे, रोज का ये तमाशा, रोज का ये तमाशा। सीरियसली वी आर फेड अप। हम अपने घरों में बैठ के मेंटली टॉर्चर्ड हैं। अब हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मजीद इस तरह की वाकयात की रोकथाम के लिए खुदा के लिए अपनी पॉलिसीज को रिव्यू करें, बैठे हमारे साथ मिलके बैठे, हमसे जिस किस्म का कोऑपरेशन चाहिए हम अपनी जिंदगी को रिस्क पे रख के भी अपने लोगों को सिक्योरिटी देने के लिए तैयार हैं। आप प्लीज अपनी पॉलिसीज को रिव्यू करें, आपकी पॉलिसीज हमें सिक्योरिटी देने की काबिल बिल्कुल भी नहीं।